پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ شیلا صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ اس وقت آپ دیکھیں تو سیاسی استحکام کے حوالے سے اب حکومت کے دعوے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ حال ہی میں جو عدالتی ایک فیصلہ آیا، اس کے بعد احتجاجی تحریک کا کہا گیا اب 14 اگست سے ایک احتجاجی تحریک دوبارہ پی ٹی آئی شروع کرنے جا رہی ہے، لیکن اوورآل ہم نے دیکھا ہے کہ ایوان کے اندر اور باہر بھی حکومت کے اوپر تنقید ضرور ہو رہی ہے کہ ایک طرف حکومت معیشت کی بہتری کی جو ہے وہ اس حوالے سے دعوے کر رہی ہے، تو دوسری طرف جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی معیشت ہو یا دیگر چیزیں ہوں وہ درست سمت میں جا رہی ہیں، یا آپ بھی بطور اتحادی جماعت سمجھتی ہیں کہ اس وقت بھی چیلنجز ہیں اور بہت سی خامیاں موجود ہیں؟ دیکھیے، یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ ایک بات ہی کی گئی ہے کہ ہم ٹریک پر آئے ہیں، اور جتنی مہنگائی کو بڑھنا چاہیے تھا انٹرنیشنلی کمپیرزن میں، جو ہم بار بار کہتے ہیں انفلیشن ریٹ، وہ ہم نے بڑھنے نہیں دیا ہے اس کے مقابلے میں جو انٹرنیشنلی ہمیں چیلنجز تھے، اور اس کے حساب سے ہماری مہنگائی کو بڑھنا تھا، بلکہ ہم نے اس کو کم کیا۔ تو اب اس پر لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انفلیشن جب کہتے ہیں کہ ہم نے کم کیا، تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز نیچے تک ٹھیک ہو، بلکہ جو ایک انٹرنیشنل ایفیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہم نے وہ اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ تو اب بہت ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری ہوئی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی ایسی معیشت ٹھیک ہو جائے کہ ہمارے قرض بھی سارے اتر جائیں، ہمارے سود بھی سارے اتر جائیں، اور ملک میں جو ہے وہ ہر چیز سستی ہو، ابھی اس میں بہت وقت لگے گا، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تو وہی معاہدہ جو ہے کہ رینیو کرایا ہے، یا یہ کہ بحال کرایا ہے، جو عمران صاحب کر کے گئے تھے، اور اس میں ہی ہمیں 8-9 مہینے پی ایم ایل این گورنمنٹ کو لگے۔ نہیں، لیکن ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ خان صاحب کے دور حکومت میں بھی جو چینی اسکینڈل آیا تھا اس وقت بھی بڑی تنقید کی گئی تھی، کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ چینی کا ایک بحران، یا اس حوالے سے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایشوز اٹھے، گندم کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا، تو یہ چیلنجز بھی تو ہیں نا، تو جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو خود حکومت میں بیٹھے ہیں۔ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ سامنے آیا تھا اس میں یہی کہا جا رہا تھا۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں ظاہر ہے کہ مجھے اختلاف رہے گا ہمیشہ، مجھے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اختلاف رہے گا کہ کسانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، نہ صرف یہ کہ گندم کے معاملے میں، بلکہ 4-5 ہماری جو مین فصلیں ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے امپورٹ کیا گیا، تو جس سے کسان کو بڑا نقصان ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے سپورٹ پرائز دینے سے بھی ایک مخصوص مدت تک کہا کہ آپ رکے رہیں، ابھی ہم یہ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو چیئرمین بلاول نے فلور آف دا ہاؤس کے بجٹ کی اسپیچ کے دوران، جو فائنل ہو رہی تھی جب اسپیچ سب کے وائنڈ اپ ہو رہا تھا سسٹم، تو اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہے شوگر کے اسکینڈل کی، اس پہ تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، جب بھی گندم کا بھی اور اس کا بھی ہوا تھا، اور یہ واقعی ایک مافیا ہے جس کے ساتھ پوری بیوروکریسی ہے، اور بیوروکریسی یہ رہتی ہے کہ جی سب کچھ بہت اچھا ہے، بہت چینی ہے، بہت سب کچھ ہے۔ اب ایک منسٹر جا کے ہر گودام کو ہر چیز کو چیک نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر یہ ایک آپ کو بھروسے ہی پہ چلنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ چینی نہیں ہے، غائب ہو جائے، تو یہ تو اتنے بڑے مرحلے ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ جیسے سیاستدان جو کہ عام عوامی ہے، وہ اس کو صرف دیکھ کے آہیں بڑھ سکتے ہیں، حسد کر سکتے ہیں کہ شاید ہم اس مافیا پہ قابو پا لیں، لیکن جو مجھ سے بڑے سیاستدان ہیں، جو کہ وزیر اعظم ہیں، جو کہ منسٹرز ہیں، وہ ایک بہت اچھی ایفرٹ لے سکتے تھے، لیکن وہ شکار ہوئے دوبارہ سے۔
تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا. اور میں مفتاح اسماعیل صاحب کو میں نے پڑھا تھا اور انہوں نے کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی، پھر اس کا اخبار میں ذکر بھی تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بہت سنجیدہ تھے چینی مافیا کے خلاف، اور انہوں نے بڑی سنجیدگی سے ایک ریٹ وغیرہ مقرر کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا اس پر بھی انہوں نے بڑی سنجیدگی دکھائی تھی. لیکن بہرحال مافیا مافیا ہے، اور ایک دفعہ پھر مافیا کے ہاتھوں سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. اچھا، لیکن شیلا صاحبہ، حال ہی میں یہ جو دو اپوزیشن لیڈرز کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا، حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی گئی کہ چلیں سیاسی استحکام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. لیکن اب یہ جو فیصلہ ہے دو اپوزیشن لیڈرز کے خلاف، آپ اس کا اوورال امپیکٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اور جو یہ جو پی ٹی آئی ایک دعویٰ کر رہی ہے، ثناء اللہ مستی خیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جس طرح ان سے ایوان چلانے کے لیے کہا جا رہا ہے شاید وہ نہیں چلا پائیں گے. تو کیا آپ نے بھی کوئی ایوان کے اندر اس طرح یا اوورال ماحول کوئی محسوس کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی سنجیدگی سے سمجھنی چاہیے اپوزیشن کو کہ حکومت کی سپورٹر اور اتحادی یعنی الائی اور سپورٹر پارٹیز اور حکومت خود کمپلیننٹ نہیں ہے کسی بھی کیس کی، اور جی. نہ ہی اس دفعہ کوئی عدالت سے ایسی آواز آئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ کمپلیننٹ ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ کے کاغذ تو پکوڑوں کے کاغذ ہیں، آپ ادھر ادھر کہاں پھر رہے ہیں، ادھر آئیے ہم خود نوٹس لیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کی طرف سے کوئی دیکھنے بھی نہیں جاتا کہ کیس کا کیا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ کورٹس میں میٹر ہے، لیکن جب بھی میں ضرور ایک بات کروں گی اسپیکر صاحب کے لیے کہ اسپیکر صاحب کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، اور ہم پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی بہت مختلف سنی اتحاد کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، یہ بڑے مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر جیسے ہی آتے ہیں انہیں توڑ دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بات کہیں، اور جتنی بھی دفعہ بات چیت کرنے کی بات ہوئی ہے اسپیکر نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. عرفان صدیقی صاحب نہیں نے بڑی شیلا سنجیدگی سے صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ کے نزدیک بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں پی ٹی آئی کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ مطلب وہاں وہ کسی بات سے اختلاف نہیں رکھتے؟ بالکل نہیں رکھتے، بالکل ہر بات کی جاتی ہے. اس میں بات کی جاتی ہے کہ کوشچن آور میں کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا، لیکن وہ کر دیتے ہیں تو پھر اسپیکر کو اکارڈنگ ٹو دا رول کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے کوشچنس لاتے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن وہ اس کو پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، صرف سب اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بعد میں جو لیجسلیشن کا ٹائم ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی آرٹس کو خراب کرتے ہیں. لیجسلیشن کے ٹائم میں جو ہے وہ اکثر ان کے مسائل آتے ہیں، لیکن بہرحال لیجسلیشن تو ہو رہی ہے. اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بڑی سپورٹر ہے حکومت کی، وہ اور نون لیگ مل کر ایک سمپل میجورٹی تک آ گئے ہیں جب سے ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ان کے اراکین جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر بہت ساری باتیں پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے اسمبلی کے فلور سے وہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو اپنے لوگوں کی سزائیں آئی ہیں اس کے خلاف اس کی وجہ سے بھی ان کے لوگ نہیں آ رہے ہیں، اور کچھ ایک انٹرسٹ کم سا ہے. بات تو کرتے ہیں بیرسٹر گوہر آ کر، لیکن بہت سی باتیں وہ کر سکتے ہیں. مثلا وہ اس پہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم کے لیے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مور دین 40 days ہو گئے تو ان کی ممبرشپ کو کوسچنیبل کر رہے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حمزہ شہباز اور میاں نواز شریف کی اٹینڈنس کو بھی چیک کریں کہ آیا ان کی کوئی چھٹی کی درخواست آئی ہے یا نہیں. لیکن اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. نہیں کر رہی. شیلا صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ ہم نے دیکھا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ مطلب وفاق میں ایک جو اتحاد ہے اس میں آپ اس اتحاد کا حصہ ہیں، ایم کیو ایم بھی اس کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے اختلافات اور پیپلز پارٹی کے اختلافات، بیانات سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن حال ہی میں ہم نے گورنر صاحب کے کچھ بیانات سنے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی سنے ہوں گے. گورنر صاحب کے ساتھ کیا اختلافات چل رہے ہیں وہاں پر؟
अच्छा देखिए, एमक्यूएम इत्तेहादी है और हम यानी कि अलाई और हम सपोर्टर हैं, यानी कि हम हुकूमत के जी हिमायत करते हैं, हम कोई कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। गवर्नर साहब जी जी से एज सच तो नहीं, लेकिन कभी कभी वो बड़े अजीब से बयानात देते हैं अंदर खाने, मुझे क्या है पता नहीं। जैसे उन्होंने K4 पे कहा कि हमारा मेयर होगा तो जब बनेंगे, मेयर तो हमेशा रहा है। ये लोग बरसों से मुसलसल फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, और बरसों से मुसलसल हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी मैं पार्ट थी, और सिंध असेंबली की भी मैं पार्ट रही हूँ। एज मिनिस्टर मैं कैबिनेट जी का हिस्सा थी। तो हमने 15 साल में, मैं 15 साल वहाँ पे गुज़ार कर आई हूँ, 10 साल एज़ डेप्यूटी स्पीकर और 5 इयर्स मिनिस्टर। तो हमने जब भी बजट में देखा तो 50-50 के परसेंट पर ये जो है K4 का मंसूबा है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी बिलियंस में ठीक रख है। रही थी तो नून लीग मिलियन में रख रही थी, और एमक्यूएम उनके साथ हुकूमत में हम्म, बैठी थी और एक लफ्ज नहीं कहती थी कि जी आप K4 के मंसूबे को क्या कर रहे हैं। फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने तो एक पाई भी K4 में देने से इनकार कर दिया। S3 वाला मंसूबा जो कि बहुत अहमियत का हामिल है कराची में, उसको भी उन्होंने कर दिया। फिर हम एथनिक में ले गए और उसको हम अपने तौर पे कर रहे हैं। और अभी भी जो हम समझते हैं कि K4 के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत कम बजट रखा है, तो उस पे बोलने के बजाय वो कहने चले लगे कि चले हमारा मेयर होता तो मेयर तो हद से रहा है। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन अंदर चले खाने ठीक। और क्या बातें हैं, क्योंकि अब मैं फेडरल गवर्नमेंट फेडरल असेंबली का पार्ट हो गई, तो इतनी अंदर की बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक ऐसा गैर चले ठीक। जिम्मेदाराना बयान था कि इसको तो मैंने भी रिप्लाई किया था। चलें ठीक है शैला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, शेर अफजल मरवत साहब और शैला रज़ा साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।